انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر 7 آسمانوں کی سیر الاسرا والمعراج۔ You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. شب معراج میں سدرۃ المنتہا۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے، اینڈ ٹاپ ڈیٹ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، تب اللہ نے اس سب سے مشکل ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ A journey like none before. یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے غیر مثال میں ہوا، which means بالکل مڈل میں، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر مکہ سے یروشلم بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹنگ، اور ہو سکتا ہے اس کا یہ نام اس کی لائٹنگ سپیڈ کی وجہ سے ملا ہو۔ بیت المقدس میں آپ نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کی رائٹ سائڈ پر جنت میں لوگ اور ان کی لیفٹ سائڈ پر جہنم میں لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیسس اور جان بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کی اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کزنز کی زندگی بہت ہی مشکل حالات میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے آخری ٹائم انہیں دنیا سے اٹھا لیا۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اینڈ وی آل نو کہ کیسے وہ وہاں سے ایجپٹ، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس کے واسرائے مطلب بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یہ ایسے تھا کہ آج کو UK کا پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ آیا، اور یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی ڈیٹیلز قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ پین قلم یوز کیا تھا۔ پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلینٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انہوں نے انسانوں کی زندگی آسان بنائی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔
5वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरे इस मिशन में शामिल करें, तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए नहीं चूज किया कि वो इनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर्स का इतना इल्म नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके पास इन सारी चीजों का इल्म हो, और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सईदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप आगे छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया है, 136 मरतबा। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है, और आज भी बुक्स, कॉमिक्स और इवन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से कहीं न कहीं इंस्पायर्ड होती हैं, जैसे कि सुपरमैन, हैरी पॉटर्स वगैरह। Like, come on, this is Musa alayhi salam's story. ये सारी स्टोरी बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुकी हैं। हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया, और काफी जनरेशंस तक वो इधर ही रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इजिप्ट के सबसे स्ट्रांग और रिच कम्युनिटी बने, एज वी नो। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया। बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने इन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाला। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात द ग्रेट फादर से हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पिछले हजारों साल से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन अब्राहमिक रिलीजन है, और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं अब्राहमिक रिलीजन को फॉलो करती है। और हर 5 वक्त की नमाज में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मअमूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जब्राईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अल्लाह को देखा? तो आपने कहा कि मैं कैसे देखता, वहां नूर, लाइट्स का पर्दा था। यहाँ इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर होता है। यहाँ इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ, नमाज, जो पिछले 1400 साल से पूरी दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन आसमानों के सफर के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहां इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई, और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन और मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाकर कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर, 2 बड़ी सुपर पावर्स को फतह कर लिया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें कभी भी अदा नहीं कर सकेगी, लिहाजा आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं और अल्लाह से उन्हें कम करने की रिक्वेस्ट करें। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने नमाजें 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि 40 भी इम्पॉसिबल है, वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम कर दें। और इस तरह मुतअद्दिद बार आना जाना हुआ
اور آخر میں نمازیں 5 رہ گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کروانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گناہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر میں آپ یروشلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے، which means یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ٹائم کے مطابق What is time? Time is not absolute. مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ کے قریب ٹریول کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا۔ براق کا نام ہی اس کی لائٹنگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس پہنچے تو ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساروں کو کلیئرلی کمپلیٹ سٹوری سنا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوسچنز پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے۔ لیکن اسی ٹائم آپ کی میموری کو اور سٹرانگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ والے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ ان کی ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے بالکل شاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس کی وجہ سے مکہ والے اور بھی شاک ہو گئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، اور آپ کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی تھی انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو یہ بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام کے سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے، اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ سبسکرائب